السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، یہ 1998 کی بات ہے کہ مصر میں مشہور ڈانسر فیفی عبد کا طوطی بولتا تھا۔ حکومتی ایوانوں سے بزنس کلاس تک فیفی کے ٹھمکوں کی زد میں تھے۔ قاہرہ کے ایک 5 سٹار ہوٹل میں اپنے جلوے دکھانے کے بعد فیفی نے شراب پینے کے لیے بار کا رخ کیا۔ شراب زیادہ پینے کی وجہ سے وہ اپنے ہوش کھو بیٹھی اور بار میں ہنگامہ کھڑا کر دیا۔ ہوٹل میں وی آئی پیز کی سیکورٹی پر مامور پولیس افیسر فوری وہاں پہنچ گیا۔ اس نے بڑے مؤدبانہ انداز میں فیفی سے کہا کہ آپ ایک مشہور شخصیت ہیں، اس طرح کی حرکتیں آپ کو زیب نہیں دیتی۔ یہ افیسر خوش مزاجی اور خوش اخلاقی کے لیے مشہور تھے۔ اس ہوٹل میں قیام کرنے والی اہم شخصیات انہیں پسند کرتی تھی۔ وہ ایک فرض شناس آفیسر تھے۔ فیفی کو پولیس افیسر کی مداخلت پسند نہ آئی۔ اس نے نشے کی حالت میں ہی اعلیٰ ایوانوں کا نمبر گھمایا اور پولیس افیسر کا کہیں دور تبادلہ کروایا۔ اگلی شام جب فیفی کا نشہ اترا، اس نے ہوٹل انتظامیہ سے پولیس افیسر کے متعلق پوچھا۔ اسے بتایا گیا کہ آپ نے اس کا تبادلہ کروایا ہے۔ فیفی نے فون گھمایا۔ سرکار نے پولیس افیسر کو واپس ہوٹل رپورٹ کرنے کا حکم دیا۔ پولیس افیسر نے پولیس سے متعلقہ وزیر کو اپنا استعفیٰ پیش کیا۔ ان دنوں وجدی صالح وزیر ہوتے تھے۔ وزیر نے حیرت سے پولیس افیسر سے پوچھا کہ اس ہوٹل میں ڈیوٹی کرنے کے لیے پولیس افیسر بڑی بڑی سفارشیں کرواتے ہیں، آپ کو دوسرا موقع ملا لیکن آپ استعفیٰ پیش کر رہے ہیں۔ پولیس افیسر نے تاریخی جواب دیا کہ جس ملک میں ایک شرابی عورت کے اشارے پر ٹرانسفر اور ایک رقاصہ کے حکم پر واپسی ہو، اس ملک میں کسی غیرت مند کا رہنا عار اور عیب ہے۔ چند ماہ بعد اس افیسر نے مصر ہی چھوڑ دیا۔ آج وہ امریکہ میں اپنے بڑھاپے کے دن خوشی سے گزار رہا ہے۔ یہ صرف ایک مصر کی کہانی نہیں ہے دوستو، یہ ہمارے ہر غریب دیش کی کہانی ہے، یہ میرے ملک کی بھی کہانی ہے، لیکن ہماری انفرادی اور اجتماعی غیرت مر چکی ہے۔ اللہ دوستو، اسی طرح سینٹرل جیل میں مجھے راؤ اکبر صاحب کے اطمینان، اس کے سکون اور اس کی شخصیت نے حیران کر دیا تھا۔ وہ چند دن بعد پھانسی پانے والا تھا۔ صدر نے اس کی اپیل مسترد کر دی تھی۔ پوری جیل مغموم تھی، مگر اس کے چہرے پر گہرا اطمینان، گہرا سکون تھا۔ جیل کے تمام قیدی، سرکاری اور غیر سرکاری عملہ اس کی بہت عزت کرتے تھے۔ وہ جیل کے مدر ٹریسا تھا اور سب کے دکھ درد کا ساتھی تھا۔ خوشحال آدمی تھا۔ لواحقین، عزیز، رشتہ دار، بہن بھائی اور دوست احباب کھاتے پیتے لوگ تھے۔ وہ جیل میں جس کو پریشان دیکھتا تھا اسے رکا لکھ دیتا تھا اور اس کا مسئلہ حل ہو جاتا تھا۔ وہ انتہائی سمجھدار، وفادار اور شاندار انسان تھا، مگر اس کے باوجود قتل کے جرم میں جیل میں بند تھا اور پھانسی کی سزا کا منتظر۔ میں اس بات پر حیران تھا۔ پھر میں نے ایک دن اس سے پوچھ ہی لیا، راؤ صاحب کیا آپ نے واقعتاً قتل کیا تھا؟ راؤ صاحب نے جواب دیا، ہاں میں نے قتل کیا تھا۔ میں نے پوچھا کیا واقعہ ہوا؟ راؤ صاحب نے جواب دیا، میں اور میرا خاندان اپنے علاقے کے معزز گھرانے ہیں، لوگ ہماری بے انتہا عزت کرتے ہیں۔ ہمارے شہر میں ایک نیا نوجوان لڑکا ابھرا۔ وہ دبئی سے پیسے کما کر واپس آیا تھا۔ پیسے نے اثر دکھایا، اس کا دماغ خراب ہوا اور وہ لوگوں سے الجھنے لگا۔ میرے علاقے کے لوگ غریب ہیں، چنانچہ کسی نے اس کا ہاتھ نہ روکا۔ یوں اس کے اعتماد میں اضافہ ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ وہ ایک دن میرے سامنے کھڑا ہو گیا۔ میں اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ کار میں بازار سے گزر رہا تھا۔ گاڑی گزارنے پر معمولی سی تلخ کلامی ہوئی۔ میں نے مسکرا کر معاملہ ٹالنے کی کوشش کی، مگر اس نے پستول نکال لیا۔ وہ بازار میں کھڑا مجھے سینکڑوں لوگوں کے سامنے غلیظ گالیاں دینے لگا۔
لوگ میری عزت کرتے تھے، لیکن وہ ان لوگوں کے درمیان کھڑا ہو کر مجھے غلیظ گالیاں دے رہا تھا۔ میں برداشت کرتا رہا۔ میرے بھائی نے باہر نکلنے کی کوشش کی، مگر میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں بھائی کو بار بار کہتا رہا کہ یہ ہمارا لیول نہیں، ہمیں اس سے نہیں لڑنا چاہیے۔ میرا بھائی غصے سے کانپ رہا تھا۔ نئے بدماش نے میرے بھائی کو غصے میں دیکھا تو اس نے اسے بے غیرت کہہ دیا۔ میرا بھائی جوان تھا، وہ غصے پر قابو نہ پا سکا اور گاڑی سے باہر نکل آیا۔ اس بدبخت نے میرے بھائی پر گولی چلا دی، لیکن میرا بھائی بال بال بچ گیا۔ میرے پاس اب باہر نکلنے اور لڑنے کے سوا کوئی آپشن نہیں تھا۔ میں باہر نکلا اور اس کے بعد وہ ہو گیا جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ راؤ اکبر صاحب نے اطمینان سے سگریٹ کا لمبا کش لیا اور میری طرف دیکھ کر بولے، لیکن میں سمجھتا تھا ہم نے اسے نہیں مارا۔ اس بد نصیب کو اس کے غرور اور تکبر اور اس کی بے وقوفی نے قتل کرایا۔ ہمارے سامنے اس نے دراصل کوئی راستہ ہی نہیں چھوڑا تھا۔ وہ ہمیں اگر پیچھے ہٹنے کا موقع دے دیتا تو ہم واپس چلے جاتے اور یوں وہ بچ جاتا، مگر افسوس وہ ہمیں للکارتا رہا اور یوں وہ مارا گیا۔ مجھے اس کے بعد راؤ اکبر صاحب نے زندگی کا وہ شاندار سبق دیا جو میں اب تک نہیں بھول پایا ہوں۔ راؤ اکبر صاحب نے بتایا کہ آپ کبھی اپنے جوان بیٹے یا بھائی کو ساتھ لے کر کسی ایسی جگہ نہ جائیں جہاں جھگڑے کا خطرہ ہو یا جہاں کوئی بدتمیز شخص موجود ہو، کیونکہ آپ سمجھدار ہوتے ہیں، آپ صورتحال کو سنبھال لیتے ہیں، آپ اپنی چھوٹی بڑی توہین پی جاتے ہیں، مگر آپ کے بھائی یا بچے آپ کی تذلیل یا بے عزتی برداشت نہیں کر سکتے اور یوں معاملہ ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ اس نے دوسرا سبق دیا کہ آپ کبھی کسی باعزت شخص کو لوگوں کے سامنے بے عزت کرنے کی غلطی کبھی نہ کرنا۔ آپ اسے کبھی عوامی جگہ پر گالی نہ دینا، کیونکہ دنیا کا سمجھدار ترین اور متحمل مزاج ترین شخص بھی لوگوں میں اپنی بے عزتی برداشت نہیں کر سکتا اور یوں آپ کو اپنی اس غلطی کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے۔ اگر آپ نے کسی کی بے عزتی کرنی ہے تو اکیلے میں کریں، آپ کی گالی کی آواز دوسروں کے کانوں تک نہیں پہنچنی چاہیے۔ اور اس کے بعد اس نے مجھے تیسرا سبق دیا۔ یہ سبق دنیا داری سے متعلق تھا۔ اس نے جیل میں پھرتے ہوئے ایک دھان پان سے گندے نشے کی طرف اشارہ کیا اور بتایا، یہ چرسی ہے۔ اس چرسی نے لاہور شہر میں ایک بڑے صنعت کار کے بیٹے کے سر میں اینٹ مار دی تھی۔ صنعت کار کا بیٹا اسی جگہ گر کر مر گیا۔ یہ گرفتار ہوا اور اسے اب موت کی سزا ہو گئی ہے، لیکن اصل کہانی یہ نہیں۔ اصل کہانی اس سے بالکل مختلف ہے۔ وہ رکا اور بولا، وہ صنعت کار انتہائی با اختیار تھا، اس کا ایک ہی بیٹا تھا، مگر وہ بیٹا دولت اور اختیار کے نشے میں غرق ہو چکا تھا۔ بیٹے نے ایک دن مال روڈ پر کار ریس لگائی، اس کی گاڑی بے قابو ہوئی اور اس نے ایک نوجوان کو رون دیا۔ وہ نوجوان 3 بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا۔ تازہ انجینئرنگ یونیورسٹی سے فارغ ہوا تھا اور پاس ہونے کی خوشی میں مٹھائی لے کر گھر جا رہا تھا، مگر وہ امیر زادے کی بے قابو گاڑی کے نیچے آ کر جاں بحق ہو گیا۔ معاملہ بہت دردناک تھا، چنانچہ حکومت نوٹس لینے پر مجبور ہو گئی۔ صنعت کار کا بیٹا گرفتار ہوا، اس پر قتل کا مقدمہ قائم ہوا۔ جج سخت تھا، اس نے قاتل کو سزائے موت دے دی۔ لواحقین بھی تگڑے تھے، انہوں نے پورا زور لگا دیا۔ سیاسی اثر و رسوخ استعمال ہوا، پیسہ پانی کے طرح بہایا گیا، مہنگے وکیل کیے گئے، مگر قاتل قسمت کے پہیے میں پھنس چکا تھا۔ صنعت کار کے پاس اب صرف ایک راستہ بچا تھا، وہ لواحقین کو خون بہا لینے پر رضامند کر لیتا۔ وہ اس راستے پر چل نکلا، مگر مقتول کی ماں اور باپ بیگ صاحب نہیں مان رہے تھے۔ صنعت کار نے ہر صورت اپنا بچہ بچانا چاہا، چنانچہ وہ اوچھے ہتھ کنڈوں پر آ گیا۔ اس نے مقتول کی ایک جوان بہن کالج سے اٹھا لی، جبکہ دوسری کے پیچھے غنڈے لگا دیے۔ وہ غریب خاندان میرے رابطے میں تھا،
مقتول کے والد بیگ صاحب میرے پاس آئے، میں نے اس کی ساری کہانی سنی اور اس کے بعد اسے مشورہ دیا کہ تم قاتل پارٹی سے صلح کر لو، بچی واپس لو اور قاتل کو معاف کر دو۔ بیگ صاحب حیران ہو کر میری طرف دیکھنے لگے۔ میں نے اسے بتایا کہ وہ با اثر لوگ ہیں، وہ اپنے بیٹے کو پھانسی نہیں لگنے دیں گے۔ تم سفید پوش اور کمزور لوگ ہو، تمہارے گھر 3 جوان بیٹیاں ہیں، بیٹا تم کھو چکے ہو اور مجھے خطرہ ہے تم اور تمہاری بیٹیاں اس جنگ میں مزید نقصان اٹھائیں گی۔ تمہارے پاس معافی کے سوا اور کوئی راستہ نہیں بچتا۔ اس نے روتے ہوئے مجھ سے کہا، لیکن میرا انصاف؟ میں نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی اور اس سے کہا، آپ کا انصاف اللہ کرے گا، انشاءاللہ آپ اور آپ کا خاندان اس کی لاش دیکھے بغیر دنیا سے نہیں جائیں گے۔ اس نے پوچھا، وہ کیسے؟ میں نے جواب دیا، قاتل انتہائی مغرور اور متکبر شخص ہے، یہ جیل سے نکل کر مزید تکبر میں چلا جائے گا، یہ روز کسی نہ کسی کے گلے پڑے گا اور یوں کسی دن سڑک پر مارا جائے گا۔ قدرت آپ کو اس کی لاش ضرور دکھائے گی۔ بیگ صاحب نے میری بات مان لی اور اس نے قاتل کو معاف کر دیا، یوں وہ اور اس کی بیٹیاں محفوظ ہو گئیں۔ 1 سال بعد وہی ہوا۔ قاتل نے شراب کے نشے میں اس چرسی کو گالی دے دی۔ جواب میں اس چرسی نے اس کے سر میں اینٹ مار دی اور وہ سڑک پر گر کر وہی مر گیا۔ بیگ صاحب اب ہر ہفتے کھانا لے کر جیل آتے ہیں اور میرا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اس وقت اس کی تینوں بچیاں اپنے اپنے گھروں میں آباد ہیں۔ رو اکبر صاحب خاموش ہو گئے۔ خلاصہ کلام دوستو یہ ہے کہ غصہ اور تکبر انسان کے 2 بڑے دشمن ہیں۔ یہ دونوں الگ الگ ہوں تو خطرناک ہیں، لیکن اگر یہ ایک جگہ جمع ہو جائیں تو یہ قاتل بن جاتے ہیں۔ عام انسان کا غصہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن متکبر انسان کے غصے کی آگ اس وقت تک ٹھنڈی نہیں ہوتی جب تک اس کا سب کچھ اس آگ میں جل کر راکھ نہ ہو جائے۔ آپ کبھی بھی دونوں قسم کی آگ کو کبھی اکٹھے نہ ہونے دینا۔ یاد رکھو، اگر ہزاروں گالیوں سے بچنا چاہتے ہو تو چند گالیاں برداشت کرنا سیکھ جاؤ، اور اگر کسی شخص کی ان سے بچنا چاہتے ہو تو کبھی خلق خدا کو انا اور طاقت کے بیلن میں پیسنے کی غلطی نہ کرنا، کیونکہ جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کے پیچھے خدا کھڑا ہو جاتا ہے، اور خدا کے سامنے بڑے سے بڑے فرعون بھی بے بس ہو جاتے ہیں، تو پھر آپ اور میں کس کھیت کی مولی ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دوستو اسی طرح میرا نام تحریم عرفات ہے۔ میں ہنگری میں اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ مقیم ہوں۔ میرے شوہر یہاں تعلیم حاصل کرنے کے لیے آئے اور پھر یہاں ہی مستقل سکونت اختیار کر لی۔ وہ میکینیکل انجینئر ہیں اور ایک ملٹی نیشنل کمپنی کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ شادی کے بعد میں یہاں منتقل ہوئی، گو کہ ہماری ارینج میرج تھی، مگر نکاح کے بعد ہم دونوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے ایسی محبت پیدا ہو گئی، دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہو گئے۔ ہم لوگ پاکستان آتے تو لوگ ہم دونوں کی جوڑی پر رشک کرتے۔ الحمدللہ مجھے شادی کے بعد وہ سب کچھ ملا جس کی میں نے خواہش کی۔ مجھے یاد ہے کہ میرے گھر تیسرے بچے کی ولادت قریب تھی جب مجھے اپنے شوہر کا رویہ بدلا محسوس ہونے لگا۔ میرے لیے یہ بات حیرت کی تھی، مگر اس سے بڑھ کر اچنبھے کی بات یہ تھی کہ بجائے شوہر کی فکر کرنے کے میرے دل میں اس کے متعلق عجیب سے جذبات پیدا ہونے لگے۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کے متعلق ذہن میں شک پیدا کر لیا اور یہ شک ہمارے رشتے میں بہت بڑی دراڑ بن گیا، یہاں تک کہ میرے شوہر نے میرے پیٹ میں موجود بچی کو اپنے اولاد ماننے سے انکار کر دیا۔ میں روٹ کر پاکستان واپس آ گئی۔ میرے شوہر نے مجھ پر بچوں کی کسٹڈی کا کیس کر دیا۔ میں نے شوہر پر بچوں کے نان نفقہ اور اپنی علیحدگی اختیار کرنے کا کیس کر دیا۔ ہمارا کیس چل رہا تھا، میرا شوہر بھی کیس کی وجہ سے پاکستان میں مقیم تھا۔
حالات خراب سے خراب تر ہوتے جا رہے تھے۔ انہی دنوں میرا رابطہ میری ایک دوست سے ہوا جس کا تعلق بھیرا شہر کے معروف سید گھرانے سے تھا۔ وہ فرانس میں مقیم تھی اور اپنے طور پر اسلام کی خدمت کر رہی تھی۔ میری ان سے ملاقات بھی فرانس میں ہوئی تھی۔ میں اپنے شوہر کے ہمراہ فرانس گئی ہوئی تھی۔ میرے شوہر کو کمپنی کی طرف سے کچھ دن کے لیے وہاں تعینات کیا گیا تھا۔ یوں کہہ لیں وہ ایک قسم کا ٹریننگ پیریڈ تھا۔ جن دنوں میں شوہر کے ساتھ فرانس گئی ہوئی تھی انہی دنوں اسلام کے دو مشہور سکالر ڈاکٹر ذاکر نائک اور دوسرے مصر کے کوئی عالم دین تھے، نام میرے ذہن میں نہیں، وہ آئے ہوئے تھے۔ میں نے اپنے شوہر کے ساتھ ان کا لیکچر سنا اور ان سے سوال بھی پوچھا۔ میرے ساتھ والی سیٹ پر میری یہ دوست بیٹھی ہوئی تھی۔ مجھے میرے سوال کا جواب دے دیا گیا مگر میرے دل کی تسلی نہ ہوئی۔ جب لیکچر ختم ہو گیا تو میری ساتھ والی سیٹ پر بیٹھی یہ خاتون جو اب میری بہترین دوست ہیں، انہوں نے مجھے سلام کیا اور مجھے میرے سوال کا جواب اس قدر مدلل انداز میں دیا کہ میں حیران رہ گئی۔ میں نے ان کو اپنا تعارف کروایا، ان کا تعارف مانگا، ایک دوسرے کو جان لینے کے بعد نمبر لیے، یوں ہمارا رابطہ ہو گیا اور جلد ہی دوستی بھی ہو گئی۔ پھر زندگی کی مصروفیات کی وجہ سے رابطہ مختصر ہوتا گیا، یہاں تک کہ جب میرے اور میرے شوہر کے حالات کشیدہ ہوئے تو تب میرا رابطہ ہر کسی سے ختم ہو گیا۔ آج میری اس دوست نے خود مجھ سے رابطہ کیا اور میرا حال پوچھا تو میں حال بتانے کی بجائے رو پڑی۔ میرے رونے نے ان کو میرے حالات بتا دیے اور وہ مجھے دلاسا دینے لگی۔ میری حالت سنبھل گئی تو انہوں نے دوبارہ مجھ سے رونے کے متعلق پوچھا۔ میں نے روتے دھوتے ان کو اپنے سارے دکھ سنا دیے۔ میری بات سن کر انہوں نے مجھ سے 10 منٹ کا وقت مانگا اور کال بند کر دی۔ ٹھیک 10 منٹ بعد میری دوست کی دوبارہ کال آ گئی۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ تم دونوں میاں بیوی کو جادو اور تعویذ گنڈوں کی مدد سے الگ کیا جا رہا ہے۔ جس شخص نے جادو کروایا ہے اس کا مقصد تم دونوں کے دلوں میں شک کا زہر گھول کر ایک کو دوسرے کے ہاتھوں مروانا تھا، اور شاید تم لوگ مار بھی دیتے مگر اللہ تعالیٰ بہترین کارساز ہے۔ اس نے تمہاری اچھائیوں کے عوض تم کو بچا لیا، ورنہ ایک مر جاتا اور دوسرا اسے مارنے کے جرم میں مار دیا جاتا۔ اپنی دوست کی باتیں سن کر میں حیران تھی۔ میں ان کا نام پوچھنا چاہتی تھی مگر میری دوست نے منع کر دیا اور مجھے قرآن پاک کی چند آیات پڑھنے کو دے دی، جن میں سے کچھ کا مقصد جادو کی کاٹ کرنا تھا اور کچھ کا مقصد شوہر کے دل میں اپنے لیے محبت پیدا کرنا تھا۔ ساتھ ہی میری دوست نے مجھے حکم دینے کے انداز میں نصیحت کی کہ جتنا ہو سکے صدقہ خیرات کرو، تمہارے سر کی بلا کو فقط صدقہ ہی ٹال سکتا ہے۔ میں نے ایسا ہی کیا اور جس دن صبح عدالت نے خلا کا کیس نمٹانا تھا اس رات میرا شوہر اپنے گھر والوں کے ہمراہ مجھے لینے آ پہنچا۔ مجھ سے غیر مشروط معافی مانگی، یوں ہم دونوں کی صلح ہو گئی اور عدالت نے تمام کیسز ختم کر دیے۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ واپس ہنگری آ گئی اور ہم دونوں پہلے کی طرح محبت سے رہنے لگے۔ چند دن پہلے میں نے خواب میں اپنی انتہائی قریبی رشتہ دار 2 خواتین کو دیکھا جو میرے گھر کی بنیادوں سے مٹی نکال رہی ہیں، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس طرح میرا گھر گر جائے گا۔ بجائے ان خواتین کو منع کرنے کے میں خود بھی ان کے ساتھ مٹی نکالنے لگی۔ میں صبح اس خواب کے متعلق سوچ ہی رہی تھی کہ میری دوست کی کال آ گئی۔ اس نے مجھے کہا کہ پھر چہرے نظر آئے یا نہیں جنہوں نے جادو کروایا تھا۔ میں نے کہا نہیں، تو انہوں نے کہا میں تمہارے لیے ایک وظیفہ کر رہی تھی جو کل رات کا ختم ہو چکا ہے۔ پچھلے 4 دنوں میں تم نے خواب میں جن لوگوں کے چہرے دیکھے ان کے نام بتاؤ۔ میں رات والا پورا خواب سنایا تو انہوں نے کہا یہی وہ خواتین ہیں جنہوں نے کالا جادو کروایا۔ ساتھ ہی مجھے بتایا کہ آئندہ ان سے محتاط رہو اور جتنا ہو سکے ورد کرتی رہو۔ قارئین کرام، دور جدید کی اکثر خواتین کی طرح میں بھی تعویذ گنڈوں اور جادو ٹونے پر یقین نہیں رکھتی تھی، مگر جب سے مجھ پر بیتی ہے مجھے سمجھ آ گئی ہے۔ یقین کریں
میری دوست مجھے قرآن پاک کی جس آیت کا ورد کرنے کے لیے بتاتی تھی، اس کی طاقت، اس کا نتیجہ اور بعض دفعہ اس کی وجہ نزول اور موقع نزول بھی بتاتی تھی۔ وہ کہتی ہیں کہ جادو سے بڑے بڑے کام کیے جا سکتے ہیں، مگر قرآن کریم میں شفا ہے، قرآن کریم میں بڑے سے بڑے جادو کی کاٹ ہے۔ کسی بھی حال میں اپنا ایمان کمزور نہ ہونے دیں، اللہ تعالیٰ سے تعلق نہ ٹوٹنے دیں، آپ کو کبھی شکست نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو دوستو، جادو کا علاج تو قرآن میں، بلکہ اللہ کے نبی کے لیے، اللہ کے نبی پر جب جادو ہوا تو اللہ تعالیٰ نے یہ دو صورتیں بتائی تھی، سورہ فلق، قل اعوذ برب الفلق، اور سورہ ناس۔ اس کا صبح و شام ورد کیا کریں، صبح و شام تین تین مرتبہ پڑھ کر اپنے آپ کو دم کر لیا کریں، تو انشاءاللہ جتنا بھی طاقتور جادو ہوگا وہ ان صورتوں کی برکت سے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کے پاس تک نہیں گزرے گا۔ تو دوستو، امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی، پسند آئے تو لائک شیئر کمنٹ لازمی کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل AS انفارمیشن TV پر نئے ہیں تو اس کو بھی لازمی سبسکرائب کریں، اور ساتھ میں بیل کے نشان کو دبانا نہ بھولنا، تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک پہنچتا رہے۔ تو سب ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاکم اللہ خیر۔